الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی کل ہو چکا تھا اور حیا کے بارے میں حیا کا معنی بھی بیان کیا تھا، حیا کی قسمیں بیان کی تھی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جب قرآن پاک کے اندر کوئی بھی مثال بیان کی جاتی ہے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے، کوئی جو اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن کافر کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، کیوں یہ مثال بیان کی ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ کیوں مثال بیان کی، یہ کچھ سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بطور استہزاء کے، بطور اعتراض کے کہ کیوں اس طرح کی مثالیں جو ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح کی مثال کے ساتھ یا قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ مثالیں، جیسے اب شرک کی مثال آئی ہے، ایمان والوں نے جب سنا کہ بھئی اس کی مثال ایسے جیسے مکڑی ہو یا مکھی ہو، تو ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ بھئی غیر اللہ جب ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا یا ایک مکھی کو چیز چھین کر لے جائے، وہ ہم اس سے واپس نہیں لے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی، ٹھیک ہے غیر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اور ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے جو ہے بزرگوں کے خلاف ہے، ہمارے جو ہے وہ پیروں کے خلاف ہے، ہمارے دیوتاؤں کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی گمراہی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایمان والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بہت سارے جو ہے ایمان والوں کا ایمان ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کافر جو ہے اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق۔ یہ جو لفظ فاسق ہے بھئی، فاسق کا لفظی معنی ہوتا ہے، فسق سے ہے خروج، نکلنا، جی عرب بولتے ہیں کہ گٹھلی جو ہے وہ کھجور سے نکل گئی، جی۔ تو اب اس کا ایک کافر کے لیے بھی فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے اور گنہگار مومن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر کافر ہو تو مراد یہ ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ دین اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، اور اگر اس سے مراد مومن ہو، فاسق مطلب یہ ہے کہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن بد عملی کرتے ہیں، مثلا نماز کو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کو فرض تو سمجھتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، حج کو فرض تو سمجھتے ہیں، گنجائش بھی ہے لیکن حج کرتے نہیں ہیں، تو یہ مومن ہے لیکن فاسق ہے۔ اور دوسرے لفظوں کے اندر فاسق اس کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور صغیرہ گناہوں کے اوپر اصرار کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ بولا جاتا ہے فاجر، کہتے ہیں یہ فاسق فاجر ہے، تو فاجر کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک زانی ہے، زنا کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے لوگوں سے، اور ایک یہ ہے کہ اعلانیہ جو ہے وہ گناہ کے اندر لگا ہوا ہے، زنا کے اندر یا اس طرح کاموں میں، اگر چھپ کر کرتا ہے تو یہ فسق ہے، اور اگر اعلانیہ سب کے سامنے کرتا ہے تو یہ فاجر ہے، فجور کہہ لو اس کو، فجور ہے۔ اسی طرح چوری ہے، چوری چھپی کرتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی ڈاکہ مارتے ہیں تو یہ فجور کے اندر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے بھئی منافقوں کی یا گنہگاروں کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی علامت کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اپنے عہد کو پکا کرنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک علامت یہ ہے کہ عہد۔ اب عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اگر اس سے منافقین مراد ہوں تو پھر عہد یہ ہوگا کہ جو تم زبان سے کہتے ہو کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں،
جہاں زبان سے کہتے ہیں وہاں دل سے بھی اس کا اقرار کرو، دل سے بھی مانو، ٹھیک ہے، اس عہد کو پورا کرو۔ اور یا اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اپنا جو عہد ہے، تمہاری جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھی آخری نبی کی جو صفات ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آخری نبی کی جو تعریفات ہیں ان کو بیان کرو، ان کو چھپاؤ نہیں، ان کو ظاہر کرو، اس عہد کو پورا کرو کہ جب آخری نبی آئے گا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، اس عہد کو پورا نہیں کرتے، تم توڑتے ہو۔ یا اس عہد سے مراد عہد الست بربکم، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، میری اور آپ کی بھی، کافروں کی بھی، فاسقوں کی بھی، سب کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دوسرے لفظوں کے اندر کہ تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہاں آ کر کسی نے یاد رکھا، کوئی بھول گئے ہیں، کسی نے جو ہے کسی درخت کو رب بنا لیا، کسی نے جو ہے کسی بت کو رب بنا لیا، کسی نے کسی قبر کو رب بنا لیا، تو یہ بھول گئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو نہیں یاد کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اکٹھا کیا ہو، وہاں جو ہے ہم سے عہد لیا ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آج سے 8 دن پہلے کیا کھایا تھا، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے روٹی کا لفظ ہمیں کس نے سکھایا تھا، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ پہلے ہم نے لفظ ابا سیکھا تھا، اماں سیکھا تھا، اللہ سیکھا تھا، روٹی سیکھی تھی، کیا سیکھی تھی، کس دن سیکھی تھی، کس ٹائم سیکھی تھی، کون سکھانے والا تھا، یہ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ جب یہ دنیا کی چیز یاد نہیں ہے تو وہ عہد کہاں یاد رہ سکتا ہے جو عالم ارواح کے اندر تھا؟ اس لیے ایمان رکھنا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور بعض اللہ والے اور بعض اللہ کے نیک بندوں کو یاد بھی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عہد وہ یاد ہے، آج بھی یاد ہے۔ اور کچھ بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی ہمارے کانوں کے اندر یہ آواز آ رہی ہو کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ عہد ایمان والوں نے یاد رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں، یعنی قطع تعلقی۔ تو بھئی صلہ رحمی جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو رحمان ہے اس سے صلہ رحمی نکلا ہوا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو بنا کر رکھنا چاہیے۔ جوڑنا کار ثواب ہے اور توڑنا بہت زیادہ سخت گناہ ہے، اس کے اوپر بڑی وعیدیں آتی ہیں، وہ آگے 13ویں پارے کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ اور فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں کافر لوگ، فاسق لوگ۔ اور فرمایا اولئک هم الخاسرون، خسارے اور نقصان کے اندر یہی لوگ ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، جو ہے بدعمل ہوگا، منافق ہوگا، کافر ہوگا، دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا، آخرت کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا۔ اور جو ایمان والا ہوگا، اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی فائدے میں رہے گا، آخرت کے اندر بھی فائدے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔